اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے. آج کے ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا عنوان ہے کلاس 10 حدیث نمبر 17، اور حدیث نمبر 17 کا ٹاپک ہے حج کا اجر و ثواب. تو آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے یہ طریقہ کار سماعت کر لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سننے اور سمجھنے میں آسانی ہو. سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی یہ عربی عبارت پڑھی جائے گی، اس کے بعد اسی حدیث مبارکہ کا لفظی ترجمہ، اس کے بعد با محاورہ ترجمہ، اور اس کے بعد آپ کی ٹیکسٹ بک کی تشریح، اس کی وضاحت کی جائے گی. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من حج البیت فقد مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آئیے اگین میں پڑھ دیتا ہوں. من حج البیت فقد مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اب آئیں اس حدیث مبارکہ کے لفظی ترجمے کی طرف. من آپ کو میں نے بارہا مرتبہ بتایا کہ من جہاں بھی آ جائے اس کا ترجمہ آپ کریں جو یا جس نے. حج کیا. البیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور یہاں اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی کعبۃ اللہ ہے. فقدا تو ادا کیا، مناسکا اس کے مناسک، وسالمہ اور محفوظ رہے، المسلمون مسلمان، من سے مراد سے ہے لسان ہی اس کی زبان، ویدہ اور اس کے ہاتھ، غفرہ معاف کیا گیا، لہو اس کے لیے، ما سے مراد جو ہے، تقدمہ پہلے ہو چکا، من سے مراد سے، ذنبہ اس کا گناہ، ذنبہ اس کا گناہ. تو اب آئیں اس حدیث مبارکہ کے با محاورہ ترجمے کی طرف. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اگین اسی حدیث مبارکہ کی عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں. من حج البیت فقد مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اب آئیں دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن. جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک ادا کیے، مناسک اس کے مکمل ارکان مکمل طریقے کے ساتھ ادا کیے، اور مسلمان اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آ جائیں آپ ٹیکسٹ بک کی تشریح کی طرف. حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے. یاد رکھیں اسلام کے 5 رکن ہیں. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. آپ کو 12 مرتبہ میں نے بتایا. کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5واں رکن یہ حج ہے. 5واں رکن کیا ہے؟ یہ حج ہے. اب حج کس پر فرض ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا ہر عاقل بالغ. ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ نے فرمایا جب بچہ چھوٹا ہو 7 سال کا اسے نماز کا حکم دو، بڑا ہو جائے اسے مزید حکم دو، لیکن عاقل بالغ پر نماز فرض ہے. اسی طرح عاقل بالغ پر روزہ بھی فرض ہے. اسی طرح حج کے بارے میں فرمایا کہ عاقل بالغ بھی ہو اور صاحب استطاعت ہو. صاحب
استطاعت، صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس آنے جانے کا سامان بھی ہو، اور جب وہ حج کرنے کے لیے جائے تو اس کے گھر والوں کے پاس اپنا گزر اوقات کرنے کے لیے رقم بھی موجود ہو، اسے کہتے ہیں صاحب استطاعت۔ اب دیکھیں، ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے، نماز 5 بار فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ ہم پہ فرض ہے، اور حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ زندگی میں اگر بندہ صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، تو اس کے اوپر زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ حج کے سلسلہ میں مکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے۔ اب آپ سے سوال بھی ہو سکتا ہے شارٹ کوسچن کہ حج کا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ حج کا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ تو دنیا بھر کے مسلمانوں کا اجتماع حج کے موقع پر مکہ کی سرزمین پر ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیں، جب پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہوں، مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف قبیلوں کے، بھیڑ بہت زیادہ ہو تو وہاں پہ مسائل بھی آ جاتے ہیں، اور بندہ جب تمام مصائب کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے، صبر و تحمل، عفو و درگزر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو دھکا لگ جائے، بندہ اگنور کر دیتا ہے اور ایثار سے کام لیتا ہے۔ ایثار سے مراد اپنی چیز دوسروں کو دے دینا، ٹھیک ہے، خود کم چیز پر گزارا کر لینا، کر لے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان، اپنے کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری کی جائے، نہ ہاتھ سے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ جب بندہ اس طرح حج کرتا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتا ہے، اظہار کا یہ کام کرتا ہے، اور نہ زبان سے تکلیف دیتا ہے، نہ ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے، تو پھر ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی طرف سے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو حج اس اہتمام سے کیا جائے گا، اس کے نتیجے میں انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو آپ کی تشریح تھی ٹیکسٹ بک کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا ایڈیشنل تشریح بتا دیتا ہوں کہ فرضیت حج، یہ آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں، فرضیت حج۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ہر اس بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی خرچ اور جسمانی طاقت رکھتا ہو، اور کسی ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو، جس طرح اس کے اوپر پابندیاں نہ لگائی گئی ہو، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچ سکتا ہے وہ اس کا حج کرے، جو اس کے گھر تک پہنچ سکتا ہے وہ حج کرے۔ اب مناسک حج یہ کیا تھا؟ مناسک حج کا مفہوم ہے حج کا طریقہ، یعنی حج کرنے کے لیے حاجی کو کیا کام ضروری کرنا پڑتے ہیں، یعنی مناسک حج سے مراد کون سے وہ کام اور کون سے وہ طریقے ہیں جو حاجی کو کرنے پڑتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک میں نے آپ کو بتایا حج کی فرضیت کے بارے میں، حج کے مناسک کے بارے میں۔ اب حج نہ کرنے والوں کے بارے میں، حج نہ کرنے والوں کے بارے میں ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمایا کہ جسے حج کرنے سے کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم حکمران نے یا کسی بیماری نے روک نہ رکھا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی مرے، چاہے وہ
وہ نصرانی مرے، دین اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ کیوں؟ وہ مال کو پسند کرتا ہے، وہ دولت کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر آ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں نہیں لگاتا، اور فرمایا ایسے بندے کے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ آپ کو بھی اپنے گھر کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث مبارکہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔